گشت ہوتا ہے جماعت کے حوالے سے، تو اس میں جامعہ کے طلباء اور ہمارے محلے کے ساتھی جو سب مل کر جو ہے ہر بدھ کو ہفتہ وار گشت ہوتا ہے، اس میں عصر کے بعد اور عشاء کے بعد اسی گشت کے حوالے سے، اسے عظیم عمل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے، ایک حدیث کا بیان ہوتا ہے، اس حدیث کی مختصر سی تشریح اور وضاحت ہوتی ہے، مقصد تقریر نہیں ہوتی اس میں، جیسے جماعت والوں کا ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہر بدھ والے دن کوئی نہ کوئی یہاں کے محترم استاد جو ہے وہ اسی پروگرام کے حوالے سے، اسی گشت کے حوالے سے، جماعت کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ آج ایک حدیث جو حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز قریب ہے، حدیث میں قریب ہونے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ کرام تشریف لائے تو جگہ ذرا دور دور بیٹھے ہوئے تھے، جگہ جو ہے وہ چینی، ایک صحابی قریب اور انہوں نے حوالے سے حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی جو ہے وہ جگہ بنا کے کہیں بیٹھ کے قریب آ کر، اور دوسرے کو آخر میں جگہ ملے تو وہ وہیں بیٹھے، اور تیسرے نے یہ سوچا کہ جگہ ہے نہیں، یہ وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بھی 3 دوست آئے تھے صحابہ کرام سے، ایک جو ہے وہ کوشش کرتا ہوا قریب آ کر بیٹھ گیا میری محفل میں، اس دین کے محفل میں، تو اللہ نے بھی اس کو قریب کر لیا، اللہ نے بھی کیا اسے اپنے قربت نصیب فرما دی۔ ایک اس کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا تو اللہ نے اس کے اخلاص، اس کی نیت کے مطابق اسے اجر عطا فرمایا، اور تیسرا جو اس محفل کو دیکھ کے جگہ نہیں بن رہے تھے اور چلا گیا تو اللہ نے بھی اسے اپنے ہاتھ سے دور کر دیا۔ اس لیے ایسی محفلوں میں جہاں یہ جگہ بنتی ہوں، جہاں جگہ ملے اور قریب ہونے کی جو ہے وہ کوشش کیا کرو۔ جی، تو میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کافی لیٹ ہو گئی، سرکار دو عالم وسلم تشریف نہیں لا رہے تھے، خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سورج نہ نکل آئے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ امامت کے لیے کسی کو آگے کیا جائے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی امام نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ آخر میں بھی جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ذوف ہوا اور نماز میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ حضرت بکر صدیق کو حکم دے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ٹھیک ہے، تو لمبی چھوٹی تفصیل ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کہ حضرت وہ رقیق القلب ہے، آپ کی مسلح پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، انتہائی رقیق القلب ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، مرو ابا بکر، ابو بکر پر حکم، بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضرت صدیق آگے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کے سارے تشریف لائے، بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ اجتماعیت قائم ہے، میرے جانے کے بعد بھی اجتماعیت قائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سارے کے ساتھ، اور حضرت صدیق کے قریب جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، اب اس میں کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت صدیق آپ کی طرف سے نائب اور مکبر بن کر جو ہے وہ تکبیرات کہہ رہے تھے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں کہ وہ آگے ہو سکے، اور جائز بھی نہیں، اس سوچ بچار میں تھے کہ سرکار دو عالم وسلم تشریف لائے حجر مبارک سے، نماز پڑھے، بڑی مختصر نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، مسلم شریف بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی مختصر نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کسی نے جانا نہیں، یہاں بیٹھو، ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام تو ہم بڑے متوجہ ہوئے، اور پھر فرمایا کہ یہ وجہ بھی یہ ہے کہ میں لیٹ کیوں آیا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رات کو اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی جو میں پڑھتا رہتا ہوں رکعات، اور اس کے بعد مجھے نیند آ گئی، اور نیند پہلے تو میں اونگا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو مجھے اللہ معاف فرمائے، اونگنے کے بعد نیند مجھ پہ گہری ہو گئی، گہری نیند کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور احسن صور، بڑے ہی خوبصورت شکل میں اللہ کو میں نے دیکھا، تو جس قدر رب کے ساتھ تعلق ہو تو اس قدر حسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے رب کو بڑی ہی خوبصورت شکل میں دیکھا، پہلے کبھی ایسے رب کا دیدار نہ ہوا خواب کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، میں نے کہا جی لبیک، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو وہاں سریر الاقلام، جو لوح محفوظ میں فرشتے لکھ رہے تھے، اس قسم کی آوازیں
آ رہی تھی اور فرشتوں کی آوازیں تھیں، تختصمون، آپس میں مخاصمت فرشتوں کی شروع تھی. تو اللہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ کس بات میں بحث و تمہیز شروع ہے، یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ میں کہ بھائی تعالیٰ مجھے کیا پتہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایسی آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز. آج آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ آواز کیسے دیتے ہیں، اللہ کی آواز کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ جب آرڈر پاس کرتے ہیں اس کی ایک مخصوص نشانی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جو حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ اس آواز کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ آواز کیسی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے سلسلۃ علی الصفوان، حدیث میں ہے کہ جیسے ایک چکنا صاف پتھر ہو اور اس پر بھاری زنجیر ماری جا رہی ہو، جیسے اس کی آواز ہوتی ہے ایسے اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے صاف پتھر ہو اور اس پہ زنجیر ماری جائے، جو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت کے شان کے مطابق ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے. جیسی یہ آواز آتی ہے اور میں تمام فرشتے خوف اور عاجزی کی وجہ سے اپنے پر پھڑپڑانے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رب کی تسبیح شروع ہو جاتی ہے کیونکہ رب کا آرڈر ہے. تو فرمایا کہ کچھ دیر بعد جب سکون ہو جاتا ہے تو عرش کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ رب کا کیا حکم نازل ہوگا. پھر ان کو بتایا جاتا ہے، پھر درجہ بدرجہ نیچے آسمان دنیا تک وہ آرڈر پاس کیا جاتا ہے کہ رب نے یہ حکم دیا ہے، اور پھر اس کو آگے نافذ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے کس بات میں عرش کے پاس؟ فرمایا کہ یہ باری تعالیٰ آپ کو پتا، ہمیں کچھ نہیں. حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے دست مبارک ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ میں نے رب کے ہاتھوں کی ٹھنڈک، اور وہ کیسی تھی؟ وہ کیفیت سے باہر ہے، وہ کیفیت سے باہر. اس لیے رب کے ساتھ اگر تھوڑا سا تعلق جوڑ لیا جائے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. میں صبح درس حدیث ہوتا ہے ہمارے سے بتا رہا تھا کہ اللہ یجتبی، اللہ چنتے ہیں، اللہ کھینچتے ہیں اپنی طرف. اور پھر بزرگ میں تک اس معنی سے بیان سن رہا تھا، فرمایا کہ من یشاء میں اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ اللہ اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں جس کو چاہتے اللہ. فرمایا نہیں، اللہ اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، کھینچتے اپنی طرف اس شخص کو. یشاء کا فاعل من، کہ جو اللہ کی طرف کھینچنا، خود کو کھنچوانا چاہتا ہو، خود کو کھینچنا چاہتا ہو اللہ کی طرف، اللہ بھی اس کو کھینچ لیتے ہیں. تو اگر آپ کا میلان ہوگا تو اللہ بھی میلان ضرور کریں گے. جیسے فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں کہ ایک بالش، ہاں جی، اتنا آؤ، ہم ایک ذرا اتنا آئیں گے. آپ ایک ذرا چل کے آؤ گے، ہم 2 گز آپ سے قدم بڑھ کے آئیں گے. فرمایا کہ تم چل کے آؤ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا ہر ولتن، دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا. اللہ تو انتظار میں ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ بڑے غفور رحیم، وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ رب نے جب میرے کندھوں کے سامنے ہاتھ رکھا، دونوں فرمایا ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی اور تمام غیوبات کھل گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے گا کیا صورتحال چل رہی ہے، فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ باری تعالیٰ یہ تو لگ رہا ہے کہ کسی عمل کے ثواب کے بارے میں، کچھ ایسے اعمال ہیں ان کے ثواب کے بارے میں کوئی بحث تمحیص، تختصب الملائکہ حدیث کے الفاظ ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان اعمال کا ثواب لے جاؤں، کچھ گروپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اعمال کا ثواب لے کے اللہ کے سامنے پیش کریں. ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی روایت. تو فرشتے بھی جھگڑتے ہیں. حضرت رفاع صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے آواز آئی، کچھ سنائی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سلام پھیرا، آپ نے فوراً رخ انور فرمایا کہ یہ الفاظ کس نے اضافہ کیے. پہلے تو سارے ڈر گئے کہ شاید کوئی خلاف سنت کام ہو گیا، لیکن جب آگے چہرے کے تاثرات تھے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں نے کہا کہ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، لیکن یہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. فرمایا کہ میں نے، اللہ اکبر، میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ تم اس کلمے کے ثواب کے لینے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. تم نے الفاظ کہیں حمدن کثیرن طیبا مبارک، 30 فرشتے یا اس سے زیادہ، زحا 30 حدیث کے الفاظ 30 یا اس سے کچھ زیادہ فرشتے آپس میں مخاصمت کر رہے ہیں. گفتگو تیز ہو رہی ہے کہ ہم اس کلمات کا، ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ یہ ثواب رب کے سامنے پیش کریں. ہاں جی. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ مخاصمت کر رہے ہیں کچھ اعمال کے ثواب کے بارے میں. فرمایا ذرا دیکھیے گا وہ کیا ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف. اس کے بعد فرمایا کہ ہاں سب سے پہلے فرمایا 3 اسٹیپ میں صرف پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ صحابہ جو فرشتوں میں جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ ہے کفارات. ہم یختصمون فی الکفارات کہ وہ کون سے کام ہے جو انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں، جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ان اعمال کے ثواب کے بارے میں فرشتوں میں بحث و تمحیص اور گفتگو اور جھگڑا ہو رہا ہے. فرمایا وہ 3 قسم کے اعمال ہیں مکفرات للذنوب جو انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. مکفرات، کفارات. فرمایا کہ بتائیے گا پہلا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان وہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ انسان کے خطائیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس ثواب کو لینے کے لیے فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں. فرمایا کہ پہلا عمل، ہاں جی بڑی پیاری حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل کی، ہاں جی فرمایا کہ پہلا عمل جس کی وجہ سے اللہ انسان کے بڑے بڑے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، فرمایا کہ پیدل چل کر جماعت کی نماز میں شریک ہونا. پیدل چل کر نماز میں شریک ہونا اتنا بڑا ثواب ہے. فرشتے ملائکہ اعلیٰ میں، ملائکہ اعلیٰ پارلیمنٹ سینٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے. کہتا ہم لیں گے پیدل چل کر نماز میں آنے کیا ثواب. آپ سے فرمایا اگر ایک آدمی فرض نماز کے لیے چل کے آتا ہے اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر آپ نفل اور سنت کے لیے چل کے آتے ہیں تو اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ام سلمہ بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، تو ان کا گھر مسجد نبی سے بہت دور تھا. تو مسجد نبی کے قریب کچھ جگہ تھی تو وہ بکنے لگی، خالی ہو گئی. تو بنو سلمہ نے خیال کیا کہ ہم بہت دور 6 نمبر چنگے سے آتے ہیں تو کیوں نہ مسجد نبی کے قریب گھر لے لیا جائے تاکہ مسجد نمازوں میں باجماعت اور پہلی جو ہے وہ تکبیر اولیٰ میں. سرکار علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ بنو سلمہ اس طرح کے پروگرام بنا رہے ہیں کہ 6 نمبر چنگی سے قریب یہاں گول بار شفٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ تکبیر اولیٰ میں. تو آپ وسلم کو جیسے ہی پتہ لگا فوراً تشریف لے گیا اور پوچھا کہ واقعی ایسے؟ فرمایا رسول اللہ واقعی ایسے. فرمایا نہیں، دیارکم 2 دفعہ ارشاد فرمایا دیارکم دیارکم تکتب آثارکم تکتب آثارکم. اپنے گھروں میں رہو، خبردار جو گھر چینج کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ایک ایک قدم کو اللہ کے ہاں ثواب کے طور پر گنا جاتا ہے. دیارکم تکتب آثارکم، ایک ایک قدم پر. فرمایا کہ تم پورے خلوص کے ساتھ، کوئی بھی مسلمان ہو وضو کر کے گھر سے چلتا ہے، مقصد اس کے باجماعت میں بعد میں شرکت ہوا کرتی ہے، فرمایا اللہ اس کے ایک قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بڑھاتے ہیں، ایک خطا معاف فرماتے ہیں. فرمایا گھر نہیں چھوڑ کے نہ وہیں رہنا ہے کیونکہ تمہارے قدموں کو شمار کیا جاتا ہے، تمہارے وہ اعمال صالحہ میں ایک ایک قدم تمہارا شمار کیا جاتا ہے. جب یہ حدیث سنی، اب وہ جو قریب والے تھے حدیث میں ہے جن کے گھر کیا تھے مجھے قریب تھے، ان کو ٹینشن شروع ہو گئی. مکفرات، فرشتوں کا جھگڑنا. تو حدیث میں ہے کہ قریب والے جو صحابہ کرام تھے وہ قدم ملا ملا کے چلتے تھے، قدم ملا ملا کے. چھوٹے قدم نہیں ہوتا تاکہ زیادہ سے زیادہ قدم ہوں، زیادہ سے زیادہ درجات بلند ہوں، زیادہ سے خطائیں کیا ہوں معاف ہوں. ہاں جی یہ جماعت نماز کے لیے چل کے آنا باجماعت. فرمایا کہ تمہارے قدموں کو لکھا جاتا ہے، درجات بڑھتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی گھر میں ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا 1 ثواب. اگر محلے کی نماز میں آپ چل کے آتے ہیں ایک نماز کا 25 نمازوں کا. اور اگر آپ اپنے گھر سے جو جامع مسجد جیسی یہ ہے اس میں چل کے آتے ہیں ایک نماز کا 500 نماز کا ثواب ہوتا ہے. آپ کو بھی کیا مل رہا ہے؟ 500. ایک دفعہ سبحان اللہ 500 سبحان اللہ کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک دفعہ الحمدللہ یہاں کہے تو 500. اور انشاءاللہ امید ان حدیث کو دیکھتے ہوئے ایک قدم 500 قدموں کا ثواب ملے گا. کیونکہ مقصد کیا یہاں چلنا عام بھی ہے. دیکھو میں ویسے کھڑا ہوں کوئی ثواب نہیں، لیکن وہی قیام اگر اللہ اکبر کہہ گئے تو میرے معراج شروع ہو جاتا ہے. دیکھو آپ یہاں کھڑے ہیں فون پہ بات کر رہے ہیں مسجد میں کھڑے ٹھیک ہے، لیکن وہی کھڑا ہونا. میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن میں کس میں ہوں؟ نہ اللہ اکبر الصلاۃ معراج میں فوراً اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں. اور پھر میں جو سن رہا ہوں جو پڑھ رہا ہوں حدیث میں ہے کہ اہل عرب جیسے گانے والی عورتوں کے گانا کان لگا کے جس توجہ سے سنتے ہیں اللہ اس سے زیادہ توجہ نمازی کی طرف فرماتے ہیں. عورتوں کے بہت سے قینات حدیث میں ہے کہ گانے بجانا بہت زیادہ عام تھا، بڑی رغبت ہوتی ہے جیسے آج کل ہے جہلیت کا دور. پھر اسی طرح صورت آ رہی ہے. آپ سے فرمایا کہ جیسے شروع اسلام چند گھرانوں میں تھا میری امت کے آخر میں اسلام چند گھرانوں میں بند ہو کے رہ جائے گا. بدل اسلام غریب وسیعود غریب. شروع میں اسلام مکہ مکرمہ میں چند گھروں میں تھا، فرمایا کہ حقیقی اسلام میرے امت کے آخری دور میں چند گھروں میں رہ جائے گا. تو فرمایا کہ
اس مسجد میں جو جامع ہے 500 نمازوں کا، اگر مسجد اقصی میں ہو تو 1000، مسجد ربیع میں ہو تو 50,000، مسجد حرام میں ہو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ جو مسجد آپ چل کے آتے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا تھی جس پہ فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، کون سی بات تھی؟ کہ پیدل چل کے آنا مساجد کی طرف۔ اور دوسری بات جس کے بارے میں فرشتے جو ہے ملائے اعلیٰ اللہ کے پاس جھگڑا کر رہے تھے، جو اللہ نے ثواب لکھا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، چاہے 10 منٹ کے لیے ہو، 15 منٹ کے لیے ہو، فوراً مسجد سے بلا ضرورت شدیدہ نہیں بھاگنا چاہیے کہ فرض پڑھے نہیں اور بس جیسے تیسے وطر سنتے پڑھیں اور یہ جاتے وہ جان نکل گئے۔ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ مسجد سے انسان بھاگتا ہوا نظر آئے۔ فرمایا کوشش کرو کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھا کرو، تھوڑی دیر کیا ہو بیٹھا کرو دوسری نماز کے انتظار میں۔ فرمایا جب تک آپ بیٹھے ہیں یہ مکمل وقت آپ کا نماز میں شمار ہو رہا ہے، مکمل وقت۔ اور حدیث میں ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس پر رحم فرما جو دوسری نماز کے انتظار میں ہے، یا اللہ اس کو انعامات عطا فرما کہ یہ دوسری نماز کے انتظار میں ہے۔ تو فرمایا انتظار الصلاۃ تو صلی الملائکہ، فرشتے اس پہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو آدمی ما ینتظر فی المصلی، جو مسجد کے اندر دوسری نماز کے انتظار میں ہو۔ اور تیسری فرمایا کہ تیسری کون سی چیز ہے؟ جو کفارات ہے، مکفرات ہے، جس کے ثواب کو لینے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑ رہے۔ پہلی بات کون سی تھی؟ چل کے آنا۔ دوسرا نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اب سب نے جانا بھی ہوتا ہے تو کم از کم 10 منٹ بعد اس نیت سے بیٹھ جائے کہ میں انشاءاللہ ظہر کا بتا کے عصر کی نماز پڑھوں، 15 منٹ بعد آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ 15 منٹ کے بعد آپ کیا ہے، کم از کم 15 منٹ کے لیے تو آپ فرشتوں کے رحمت کے خود کو اور ان کی دعاؤں کا مستحق تو بنا لیں۔ کام سب کو ہوتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ کہ میں عصر کے لیے بیٹھا ہوں، بے شک 20 منٹ بعد آپ کیا ہے چلے جائیں۔ تو انتظار بعد الصلاۃ، دوسری نماز کا انتظار۔ اور ممکن ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اپنے اسٹور میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، لیکن مسجد کے ساتھ کیا ہے، دل آپ کا اٹکا ہوا کہ جیسے ہی اذان ہو تو پہلے فرصت سے پہنچوں، یہ سارا وقت بھی وہ آپ کیا ہیں نماز کے انتظار میں آپ کو شمار۔ یہاں سے آپ جا رہے ہیں نا جی، اب آپ سے کیا ہے کہ جیسے انشاءاللہ عصر کا وقت ہوگا تو میں کیا فوراً نماز کے لیے پہنچوں گا۔ آپ آفس میں ہیں، جہاں بھی ہیں، دفتر میں، اسٹور میں، دکان میں ہیں، یہ سارا وقت آپ کا نماز کے اندر، اور فرشتوں کی دعائیں مستقل آپ پر جو ہے وہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی آپ ہوں نیت یہ رکھیں کہ اللہ جیسے عصر کا وقت میں فوراً پہنچوں گا۔ اور نیت کرنے میں کوئی اس لیے فرمایا کہ مومن کا تو زندگی خیر ہی خیر ہے، اور وہ کیا ہے کہ نیت کر لیں تو وہ کام آپ واش روم کے جا رہے ہیں، نیت یہ ہو کہ اچھا کہ میں سے فارغ ہو جاؤں اور تسلی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں، تو واش روم میں بیٹھنے میں کیا ہو جائے گا آپ کا عبادت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ 2 باتیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جس میں ملائے اعلیٰ فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اس کے ثواب کے بارے میں جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ فرشتے تو ہر عمل کے ثواب کے بارے میں نہیں جھگڑا کرتے، کوئی محتم بشان عمل ہو۔ فرمایا تیسری بات کہ جب حالات انتہائی ناگوار ہوں، طبیعت پر بڑا بوجھ ہو، ٹھنڈ زیادہ ہو، اور اس وقت وضو کرنا، الوضو علی المکارہ، کہ جب کیا ہو طبیعت کو انتہائی ناگوار، سخت سردی ہو، اس وقت آپ وضو کرتے ہیں خود کو کنٹرول کر کے، جبر کر کے۔ فرمایا اس عمل کے ایک ایسا ثواب ہے، اس ثواب کے لینے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ملائے اعلیٰ پہ عرش کے قریب جا کے فرشتوں میں 7ویں آسمان پہ جا کے فرشتوں میں کیا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہ ناپسندیدہ حالات کے باوجود ہمت کر کے وہ کیا کرتا ہے، الوضو، حدیث کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب طبیعت ناگوار ہو، سخت ٹھنڈ ہو، اور پھر ایک وضو کے ساتھ بندہ پورے 24 گھنٹے گزارے، یہ جائز تو ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ ہر نماز کے لیے کیا ہو، وضو کیا جب ٹھنڈ کے وقت۔ فرمایا کہ اس کا ایسا ثواب ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، فرمایا فرشتے اس کے ثواب لینے کے لیے آپس میں بحث تمہید شروع ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، بنو کنانہ کے ثابت، آخری بات کر رہا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بجائے آپ نے ہاتھ اٹھائے تو ایک مسلسل دعا کر رہے تھے۔ فرمایا اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یا اللہ قیامت کے دن رسوا، بار بار یہ فرما رہے تھے۔ اور پھر آگے حدیث بھی ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے، فرمایا رسوا نہ کرنا۔ فرمایا قیامت کے دن 3 رجسٹر ہوں گے انسان اعمال کے، ایک میں گناہ، ایک میں نیکیاں، اور ایک میں رب کی نعمتیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ انسان کے پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی، رب کی چھوٹی سی نعمت آپ کے تمام اعمال کو گھیر کے رکھ لے گی، ختم ہو جائیں گے، چھوٹی سی ایک نعمت، اور باقی نعمتیں کہ یا اللہ ابھی تو اور بھی ہم بہت بڑے بڑے نعمتیں پڑے ہوئے ہیں، اس انسان کو اللہ نے کیا کیا بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، ایک ایک سانس، اگر آکسیجن آپ مارکیٹ سے یہ پرچیز کرتے کیا حالت ہو جاتی۔ فرمایا کہ بڑی بڑی نعمتیں کہ یا اللہ ابھی تو بہت سارے ہیں، پھر اس وقت کیا ہوگا، رب کا کرم ہوگا۔
فرمائے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کے معمولی عمل کو ہزاروں نیکی میں بدل دیا تاکہ نعمتوں کے ساتھ کیا ہو سکے، مقابلہ ہو سکے۔ اس طرح سے فرمایا کہ جس آدمی نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ، صحیحین کی روایت ہے، صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے ہاں مجھ سے ذمہ لے لیا جنت میں داخل ہونے کا۔ اور ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہے خلوص دل سے، اور میں 1,00,000 نیکی میں اسے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، ایسی الحمدللہ، ایسی اللہ اکبر، 1,00,000 نیکی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو نجات یقینی ہے، ہم کتنے دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ نماز میں باہر؟ فرمایا نہیں، اللہ تک کہ چھوٹی سی نعمت تمہارے احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کو گھیر لے گی، ہاں جب تک الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، جب تک اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ نہ لے۔ تو فرمایا کہ اللہ یا اللہ لا تخزنی یوم القیامہ، مجھے قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ اور پھر آپ سے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت میں مجھے سجدے کا حکم دیا جائے گا اور سب سے پہلے میں سجدے سر اٹھاؤں گا، تو میں جب دائیں بائیں دیکھوں گا تو میری امتی ہوگی، 120 صفحے ہوں گے، 80 صفحے اس امت کے ہوں گے۔ سال پوچھے یا رسول اللہ پہچانیں گے کیسے؟ اس کے لیے بڑی آپ نے تمثیلات عطا فرمایا کہ بہت بڑا کالا بیل ہو اور اس میں چند سیاہ کیا ہوں، کالا بیل ہو، سفید بال ہوں، اور میں ضرور سفید بال دور سے نظر آئیں گے، فرمایا میں ایسے ہی اپنی امت کو پہچان دوں گا۔ غرم محجلین کے الفاظ ہیں، مختلف الفاظ، ہم ترمذی شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ ہیں عجیب عجیب۔ اس میں فرمایا کہ 999 آدم علیہ السلام کی جو اولاد نکالی جائے گی، فرمایا 999 کو کس میں ڈال دوں؟ جہنم میں ڈال دوں۔ اوہ ایک 999، صحابہ جناب رنگ اڑ کے فرمایا یہ کیا ہوگا؟ پھر فرمایا 999 کو، صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگی؟ فرمایا کوئی بات نہیں، 999 سے مراد سارے بنو آدم کے جو اولاد ہیں، کافر بہت زیادہ، کفار تم سے بہت زیادہ ہیں، منافقین بہت زیادہ ہیں، ان کے ساتھ جہنم کو بھرا جائے گا۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں، امت محمدیہ، تمہاری مثال دیگر امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اونٹ کا جو اگلا پاؤں ہوتا ہے نا، اور یہاں بیٹھ کے نشان ہوتا ہے، تمہاری حیثیت، تمہاری مثال اتنی ہے، سارا اونٹ عالم کفر اور تم اتنے سے ہو۔ اور ایک فرمایا جیسے اونٹ کے شانے پر ایک تل ہوتا ہے، تمہاری تعداد اتنی ہوگی، باقی سب کافر 999 وہ ہوں گے، خاص کر جس میں یاجوج ماجوج آتے ہیں، صرف تم تھوڑے سے ہوگے، تمہاری بات 999 کیا ہوں گے؟ کفار اور مشرکین وہ ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا حضرت آپ کیسے پہچانیں گے امت کو، اتنے افراد ہوں گے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ 2-3 علامتیں، اور اسی پر میں بس کروں گا۔ فرمایا 2-3 علامتیں ہیں جس سے میں امت کو پہچانوں گا۔ سب سے پہلے علامت من آثار الوضو، ان کے اعضائے وضو کے چمکنے سے میں پہچانوں گا۔ ہاں جی، جو ہم اعضائے وضو ہوتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، صرف اس امت کا خاصہ کسی امت کے لیے نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد بڑی نشانی، سب سے زیادہ روشنی جو نکلے گی، انسان کے اعضائے سجدہ چمک رہے ہوں گے، جن اعضاء پہ 7 اعضاء جن پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ ہتھیلیاں، یہ پاؤں، یہ گھٹنے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ، ٹھیک ہے۔ فرمایا خصوصاً یہ جگہ انتہائی چمک رہی ہوگی جس کے زیادہ روشنی میں سمجھ ہوگا کہ یہ میرے امت کا فرد ہے۔ اور اس کے بعد کثرت سے اس امت کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، کسی امت میں ایسا نہیں ہوگا، بکثرت ہر دوسرے تیسرے امتی کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ اعمال نامہ۔ اور آخری بڑی علامت ہوگی کہ کسی امت میں یہ نہیں ہوگی، میری امت کے اکثر اہل ایمان کے آگے ان کے روشنی اور نور دوڑ رہا ہوگا، اس امت کی طرف، اور کسی امت کے لیے ایسے نہیں ہوگی۔ تو جو بات میں نے چلائی، تیسری بات کیا تھی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ مشکل ناگوار حالات میں وضو کرنا، اور یہ سارے اعضاء وضو قیامت کے دن چمکے بھی صحیح۔ اور آپ سے فرمایا کہ جہاں تک ہم ہاتھ دھوتے ہیں اللہ کنگن پہنائیں گے، اللہ کیا پہنائیں گے؟ سونے کے کنگن۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو فرمایا کہ وضو کرنے لگے تو اکثر صحابہ الالآبات، بغلوں تک جو ہے نا وہ ہاتھوں کو دھونے لگے۔ اگر فرمایا یہ تکلف نہ کرو، فرمایا کیوں؟ ہم چاہتے کہ یہاں تک ہمارے کنگن ہو سونے کے۔ فرمایا نہیں، یہ تکلف نہ کرو، جہاں تک، فرمایا کہاں؟ مرفقین تک دھونا جو سنت ہے یہاں تک دھویا کرو، انشاءاللہ یہاں کا سونے کی چمک تمہیں کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ یہ حدیث خود بھی یاد رکھیں، گھر والوں کو بھی سنائیں کہ فرمایا کہ مکفرات، گناہوں کی کوئی صفائی کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پیدل چل کے آنا، کوشش کرو کہ مسجد کے لیے پیدل چل کے آؤ، گھر سے وضو کر کے فرض کے لیے حج کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کون سی چیز ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، چاہے آپ یہاں کر رہے ہیں چاہے اپنے آفس میں کر رہے ہیں، خیال آپ کا کوئی جیسے ہی منادی پکارے کہ میں فوراً پہنچوں گا، دوسری۔ اور تیسری یہ کہ جب مشکل حالات ہو، طبیعت نہ کرے، اس وقت ہمت کر کے آپ کیا کر لیں؟ وضو کر لیں، تو انشاءاللہ قیامت کے اندھیروں میں یہ اعمال آپ کے لیے روشنی کا باعث بنے گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ دوستوں کو ان باتوں پر صدق کے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ جل اللہ عنا محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عليك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسيء الأسقام رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آمين برحمتك